ڈاکٹر صاحب ہم اپنے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا جو پہلا سوال ہے وہ ہمیں لاہور سے موصول ہوا ہے۔ یہ ایک نوجوان ہے جنہوں نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں السلام علیکم انکل، میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ذریعے گریجویشن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کے جواب دینے کے انداز سے میں بہت امپریس ہوا ہوں۔ اس وجہ سے میں نے یہ جانا کہ میں اپنے دل کی بات آپ سے کہہ سکتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے دل کی بات کو سمجھتے ہوئے مجھے گائیڈ کریں گے۔ انکل، مجھے اپنے تایا کی بیٹی سے پیار ہو گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میری لائف پارٹنر بنے، لیکن میرے تایا مجھے پسند نہیں کرتے۔ آپ کوئی دعا یا وظیفہ بتائیں جس سے میرے دل کی خواہش پوری ہو جائے اور تایا کا دل میری طرف مائل ہو جائے، باقی میرے امی ابو سنبھال لیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس بیٹے کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اعتماد کرتے ہوئے اللہ رسول کے احکامات کے مطابق رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو دیکھیے، یہ محبت کے جذبات، نفرت کے جذبات، خوشی اور غمی، یہ انسان کا پارٹ آف لائف ہے۔ بے شک فطری۔ جس طرح موسم ایک جیسا نہیں رہتا، سدا نہ باغ بلبل بولے تے سدا نہ باغ بہارا، سدا نہ ماپے حسن جوانی تے سدا نہ صحبت یارا۔ تو عمر کا ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جس میں رومانٹک احساسات اور جذبات جو ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ ایک پروفیسر ہیں، جانتے ہیں وہ شیکسپیئر نے بھی انسان کی زندگی کو تھرڈ سٹیج یہی تھی، تھرڈ سٹیج میں انسان جو ہے، لور کی بلکہ حیثیت۔ کشف المحجوب شریف میں داتا گنج بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنا واقعہ فرماتے ہیں کہ مجھ پہ بھی یہ ایک دور گزرا، میں بھی محبت اور عشقیہ اشعار جو ہے وہ پڑھتا، اور ہر وقت اس طرح کے احساسات میرے دل میں رہتے، تا وقت کہ اللہ تعالیٰ نے میری توجہ اپنی رضا کی طرف، ذکر فکر کی طرف لگائی، اور پھر میں جو اصل کرنے کا کام تھا پوری طور پہ اس پہ۔ ڈاکٹر صاحب وہ چوسر کا بھی ایک کیریکٹر ہے، وہ جو نائٹ کا بیٹا ہے اسکوائر، اس میں ہاں بھی یہی مسئلہ تھا۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ جذبات کہتے ہیں جوش کے ساتھ ہوش، اور ضروری ہے۔ جذبات کے ساتھ عقل، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس باعقل، لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے۔ تو یہ جذبے آ جاتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو جیسا کہ غالب نے کہا ہے کہ عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کسی کام کے۔ تو یہ عشق بعض کا انسان کو فسق تک لے جاتا ہے، استغفر اللہ۔ اور بعض عشق مجازی اس کو عشق حقیقی تک لے جاتے ہیں۔ عشق مجازی تلکن بازی، یہ بزرگوں میں یہ بات مشہور ہے۔ تو اس میں پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کا کوئی ٹارگٹ بنائیں۔ شادی تو ہو ہی جانی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور جب وہ ذمہ داریاں گلے پڑ جانی ہیں پھر وہ سارا کچھ ہونا ہے جو ہوتا ہے معاشرے میں، ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ماں جس کو زندگی کا ایک ٹارگٹ بنا لینا اور اس کی خاطر تعلیم اور باقی روزگار اور سارے معاملات کو پس پش ڈال دینا، کوئی خاطر کا فائدہ نہیں۔ دوسرا مشورہ یہ ہے، ظاہر میں بھی ٹیچر ہوں، ساری زندگی درس و تدریس میں گزری، نوجوانوں کے ساتھ میل فیمیل، اب بھی میں پڑھتا پڑھانے میں بزی رہتا ہوں۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں لو میرج۔ عام طور پہ جو ہے ہم وہ نمل میں پہلے وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز ہوتا تھا، وہ انگلش لینگویج کی کلاس میں ایک ڈیبیٹ چلتی تھی کہ وچ از بیٹر، لو میرج اور سنگل میرج، ہو از مور لیوش، مین اور وومن، کو ایجوکیشن سیپریٹ ایجوکیشن۔ تو ان میں یہ بھی تھا کہ لو میرج اور ارینجڈ میرج، اس میں کیا فائدے ہیں کیا نقصان ہیں، مچ کین بی سیڈ آن بوتھ سائڈس۔ تو لو میرج کے حوالے سے جو ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے، وہ عموماً وہ طلاق کی پرچی پہ جا کے منتج ہوتی ہے، اللہ نہ کرے موسٹلی، کیونکہ وہ جذبات سے بندہ مغلوب ہو کے بعض کا ماں باپ کی رضامندی بھی شامل نہیں ہوتی، اللہ رسول کے احکامات کی بھی پاسداری مطلوب نہیں ہوتی، کوئی ٹارگٹ آف لائف بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ محض ایک رومانوی کیفیات کے بندہ زیر اثر آ کر جو ہے اب تایا پسند نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ کردار میں کمزوریاں ہیں، وہ تعلیم کو فوکس کرے، اچھا اخلاق اور کردار پیش کرے، اور ایسا ایک دعا بھی بزرگ کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ تجھے بھی پسند آ جاؤں اور تیری مخلوق بھی مجھ سے پیار کرے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک
چھوٹے سے عمل ہیں، اگر تم کرو تو تمہاری ہر جگہ عزت و احترام ہو۔ پہلے نمبر پہ فرمایا کہ السلام علیکم کہنے کی عادت ڈالو۔ بے شک دوسرا فرمایا کہ جب بھی کسی کو بلاؤ تو اچھے نام سے بلاؤ۔ بے شک اور تیسرا فرمایا کہ تم خندہ پیشانی سے اگر کوئی آئے، کوئی ملے، کوئی رابطہ کرے، اکاموڈیٹیو مزاج بناؤ، دوسروں کو جگہ دینے کا، نفرت کا نہیں۔ یسروا ولا توسروا بشروا ولا تنفروا وکونوا عباد اللہ اخوانا۔ خوشخبری کی باتیں کرو اور نفرت کی باتیں نہ کرو، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو۔ 313 دفعہ آپ نے فرمایا یہ پڑھا جائے، اللہم یا عزیز و یا ودود، یا عزیز و یا ودود۔ شروع میں ساتھ اللہم پڑھ لے، باقی پھر پڑھتا رہے کہ اے غالب اور اے خوب محبت اور پیار کرنے والے۔ 313 دفعہ اگر تصور رکھ کے پڑھا جائے تایا ابو کا یا تایا ابو کی بیٹی کا یا فیملی کا یا اپنی فیملی کا، تو اللہ ان کا دل آپ کے لیے نرم کر دیں گے۔ اگر کوئی شوہر بیوی کے ساتھ پیار نہیں کرتا، بیوی یہ پڑھے، اگر بیوی نہیں کرتی تو شوہر پڑھے، اگر اولاد نافرمان ہے تو ان کے لیے پڑھا جائے جو ہے۔ اور دوسرا سورۃ قریش جو ہے یہ 41 دفعہ کسی وقت جو ہے دن میں پڑھی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو اس سے کردار اخلاق پہلی بنیادی ضرورت ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ اللہ کا کلام بھی پڑھے، اپنے رویہ بہتر کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا دل نرم کرے۔ انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب۔